اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی داستان لائے ہیں۔ عیون الحکایات حصہ اول کے صفحہ نمبر 187 پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرغا، ایک گدھا، ایک کتا تھا۔ مرغا صبح کے لیے جاگتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لادتا اور کتا اس کے مکان اور گھر کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی۔ گھر کے افراد اس پر پریشان ہوئے، مگر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چند دن کے بعد بھیڑیے نے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اہل خانہ غمگین ہوئے، لیکن اس نیک شخص نے پھر یہی کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا۔ اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ روز کے بعد یک دشمنوں نے جنگل کی طرف اس بستی پر حملہ کر دیا۔ جانوروں کی آوازیں سن کر گھروں کا کھوج یعنی پتہ لگایا اور مال و اسباب سمیت سب گھر والوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور تھا ہی نہیں جو بولتا، لہذا دشمن کو اندھیرے میں ان کے مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس طرح وہ اس آفت ناگہانی سے محفوظ رہا اور یوں صبر کے ساتھ اس کا یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ پیارے دوستو، بھائیو، سنا آپ نے، اس حقائق سے درس ملتا ہے جب بھی کوئی بندہ بیمار ہو یا پریشان ہو، بے روزگار ہو یا کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو، ہمیں یہی سمجھنا اور یہی کہنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیونکہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ مثلا گھر میں چوری ہو جائے تو اگرچہ مالی نقصان ہوا، مگر یہی کہنا چاہیے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیونکہ اگر ڈاکو حملہ کرتے تو شاید مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو جاتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، بس اوقات دنیا میں ملنے والی نعمت بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جاتی ہے۔ مثلا کسی کا 5 کروڑ کا بانڈ کھلا، بظاہر یہ خوشی کے مارے پاگل کر دینے والا معاملہ ہے، مگر اسے کیا معلوم اس کے حق میں یہ نعمت ہے یا مصیبت۔ آیا اس رقم کے ذریعے مسجد کی تعمیر کرنے کی سعادت ملے گی یا اس دولت کے سبب ڈاکوں کے ذریعے جان بھی چلی جائے گی؟ کس کو معلوم کہ یہ کروڑوں روپے عیش و عشرت میں وسعت کے لیے آئے ہیں یا انعام یافتہ کے لیے یا گھر کے کسی اہم افراد کی بیمار کے علاج کے لیے پہنچے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رب تعالیٰ عز و جل قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہماری حکایت پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ کا دوست پریشان ہے، کسی مجبوری کے اندر بے روزگار ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، کسی آفت کے اندر ہے، تاکہ وہ اس داستان کو سن کر اپنے دل کے اندر صبر کا پیمانہ پال سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔